अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोगों का साया जो है कि आपके बच्चों पर कायम रहे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप लोगों से जो गुजारिश है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब ज़रूर दें। नेचुरल जगह पे बैठें तो वक़्त जब हो जाता है तो फिर हम जहाँ बैठे हों तो फिर हम वहीं पे शुरू हो जाते हैं कि ये आप लोगों से जो मुलाकात है वो बहुत ज़रूरी है। 3-4 बड़े अहम टॉपिक हैं, लेकिन सबसे पहले मैं फिर रात को भी हमने ट्वीट भी किया था, मौलाना तारिक जमील साहब पर थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगा। अपने दोस्तों को, अपने प्यारों को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो दीन है ये अल्लाह और इस बंदे का बड़ा खालसन अपना है। इस पे अगर हम लोग कम ही मतलब किसी को कैलकुलेटर बैठकर और अपने कैलकुलेटर से हिसाब लगाकर किसी को जन्नती करार दें और किसी को दोषी करार दें और किसी मुल्ला को मतलब कुछ और करार दें, मेरे ख्याल में इसमें हमें इज्तनाब करना चाहिए। ये खुदा की ज़ात पे छोड़ देना चाहिए। मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो मेरे ख़्याल में 100 से ज़ायद मुल्कों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। 100 से ज़ायद ममालिक में जब वो नुमाइंदगी कर चुके हैं तो वो दीन के हवाले से कर चुके हैं। वो तबलीग के हवाले से कर चुके हैं। उनके बच्चे के बारे में बार-बार ये कहा जा रहा है, बार-बार ये बता रहा हूँ, ज़ाती हैसियत में जानता हूँ, खुद जानता हूँ। उनके गाँव में 1992 में मैं पहली दफ़ा गया था, कोलंबा के पास जो उनका गाँव रईसाबाद है। पहली दफ़ा आज से 30-31 साल पहले। उनके कज़न मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, हम लोग 2 साल हॉस्टल फेलो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें नॉलेज में हैं। इस बिना पर मुझे ज़रा दुःख और तकलीफ़ ज़्यादा था कि वो बच्चा ज़हनी दिमागी तौर पर बचपन से ही चाइल्डहुड से मसाइल का शिकार था। वो उसकी खुदकशी को लेकर जो दोस्त तो दोस्त जो दावा कर भी रहे हैं कि वो हराम है, अब अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ देते हैं। अगर मौलाना साहब कह रहे हैं कि मेरा बेटा शहीद है और ये खुदा की मोहब्बत में, रसूल की मोहब्बत में, तो उसकी मैं एक आप लोगों को अपने जो मुशाहिदा है, मैं उस गाँव में जब फातिहा पढ़ने के लिए गया 4 दिन पहले, तो फातिहा पढ़ी मैंने जो उनके भाई हैं डॉक्टर ताहिर कमाल साहब के साथ बड़ी बड़ी पुरानी शनासाई है, उन्हीं दिनों में। और उनके पास जब मैं बैठा हुआ था, फिर मौलाना साहब के साथ जब मैंने फातिहा पढ़ी, उनके जो भाई दूसरे हैं मौलाना यूसुफ साहब जो आसम जमील साहब इस दुनिया में, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों कि वो उनके बारे में उन्होंने बताया हमें। पुरानी बात थी, फिर दोबारा रिफ्रेश की, क्या-क्या उनके मसाइल थे। वो किस तरह अपने आप को वो समझते थे, क्या थे बोल के कहते थे कि मुझे खुदा से बड़ी मोहब्बत है, मुझे खुदा के पास जाना है, मुझे खुदा अपने पास बुलाता क्यों नहीं है? मैं जल्द अल्लाह के पास जाना चाहता हूँ और इससे पहले भी 1-2 दफ़ा ये चीज़ें कर चुके हैं। अल्लाह के रसूल के साथ क्यों ज़ुल्म हुआ, क्यों उस वक़्त ज़्यादती हुई, इस किस्म की वो बातें करते थे। ज़ाहिर है इस्लामी घराना, इस्लामी माहौल है, चाहे वो थोड़ा-सा ज़हनी दिमागी तौर पर ठीक नहीं थे, लेकिन फिर भी इस्लाम उनके अंदर रचा बसा हुआ था। तो इस हवाले से अगर मौलाना साहब कुछ अगर चीज़ें कह रहे हैं, मौलाना साहब से हमारे इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। मेरे भी हो सकते हैं। अगर मेरी सोच से डिफरेंट पार्टी वाली के साइड जाके वो खड़े हो गए, सिर्फ़ इसलिए कि वो जो दूसरी पार्टी वाला था, वो रियासत मदीना बनाने का दावा कर रहा था। और मौलाना साहब भी ज़ाहिर है सुबह से लेके शाम तक इस्लाम के लिए तबलीग करते हैं। और अगर ऐसा किसी जगह पे हो गया है, तो मेरे ख़्याल में हमें इसको इग्नोर करना चाहिए। मौलाना साहब की जो खिदमात हैं, इस्लाम के लिए, तबलीग के लिए, वो 40 साल से भी ज़ायद हैं। तो अगर आज किसी वजह से हमारे उनके साथ इख्तिलाफ़ात हैं, तो हमें इस पे थोड़ा-सा ख़्याल करना चाहिए। इस पे थोड़ा-सा मौलाना साहब को इतना एडवांटेज देना चाहिए और उनकी इस वक़्त हालत देखनी चाहिए। उनकी हालत जो है वो आपके सामने है। जब एक जवान बेटा इस दुनिया में ना रहे और उसके गम में, और बेटा भी वो जो सबसे प्यारा है। मैं कुछ चीज़ें ऐसी भी जानता हूँ, फिर किसी व्लॉग में भी बता देंगे, कि वो इतना प्यार करते थे कि उस बेटे को जहाज़ बनाने का शौक था, गाड़ियाँ बनाने का शौक था, तो उन्होंने उनके लिए एक वर्कशॉप बनाई हुई थी। आप गाँव के अंदर एक वर्कशॉप बनाई हुई थी मेन रोड के ऊपर। उस वर्कशॉप में कुछ बच्चे कई सालों से काम कर रहे थे, वो सिर्फ़ एक खेल था। सिर्फ़ उस बच्चे को बताने के लिए कि आप ठीक हो, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मतलब आप उसको ऑफ़िस-ऑफ़िस कह सकते हैं कि वो ऑफ़िस-ऑफ़िस खेला जाता था और उसकी मौलाना साहब अफ़ोर्ड करते थे। बच्चों की तनख़्वाहें, बिजली, बहुत सारी चीज़ें, हालाँकि वहाँ पे कुछ ऐसा होता नहीं था, लेकिन वो बच्चा ये समझता था कि वो एक कामयाब बिज़नेसमैन है और वर्कशॉप चला रहा है। तो जो बाप अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करता है और अगर इस बात का फ़ैसला आपने करना है कि वो जो उसकी मौत है वो क्या है? तो मेरे ख़्याल में हमें ये खुदा पर छोड़ देना चाहिए। इसको अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ देना चाहिए। इस वक़्त मौलाना साहब को हमारी ज़रूरत है। हमें उनकी हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए, ना कि हमें उनके लिए वो अल्फ़ाज़ जो अभी हम कह रहे हैं वो कहने चाहिए। अच्छा, इसके बाद 2-3 चीज़ें और हैं। फवाद चौधरी साहब की जो इस वक़्त गिरफ़्तारी है ना, वो बड़ी हैरान कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है और साथ में असद कैसर साहब भी पकड़े गए हैं। दोस्तों, ये जो गिरफ़्तारियाँ हैं ना, ये एक मैसेज है, ये पैगाम दे रही हैं कि जिन लोगों ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, उनका सिर्फ़ इमरान खान से मतलब आप ये कह लें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, महज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना और फिर जान छूट जाना, ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हम पहले भी कह रहे थे, इनके ज़रिए इस फ़ितने को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा, ये लोग खुद फ़ितने को ख़त्म करेंगे।
اور جو لوگ اس سے پیچھے ہٹیں گے ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو فواد چوری صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ فواد چوری کی گرفتاری پیغام دے رہی ہے کہ 9 مئی کے واقعے میں جو بھی ذرا سا بھی ملوث ہوگا اس کی ایسے جان نہیں چھوٹے گی کہ وہ پریس کانفرنس کر دے اور اپنی سی وی مطلب کسی کے ہاتھ، جس کے ہاتھ وہ بھیجتے ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ اندازہ آپ لوگوں نے لگانا ہے وہ سی وی کس کے ہاتھ بھیجتے ہیں تو اس سے جان چھوٹ جائے، ایسا ممکن جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ جو ذرا سا، اب دیکھیں یہ فواد چوری صاحب جو ہیں ان جیسوں نے اسے واقع کرائے ہیں، یہ سب سے زیادہ عمران خان کو پش کرنے والے تھے، ذرا آپ باہر نکلے، لوگ تو ہتھیار لے کے کھڑے ہیں، وہ تو ہر چیز اڑا دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ تو آج جب یہ اس کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کو مطلب بتانا ضروری ہے، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ان کے ساتھ جو وہ پورے پورے مشورے دینے والے ہیں، پورا پورا یہ سب کچھ کروانے والے ہیں، شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان نے سدا رہنا ہے، اگر آپ پاکستان کی آرمی بھی تباہ کر دیں، پاکستان کی فوج کو بھی یہ کر دیں، ملک کو بھی آگ لگا دیں، لیکن عمران خان نے رہنا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ ثابت ہوا۔ خیر یہ جو ڈبل گیم چل رہی تھی اسد صاحب کی گرفتاری پر، وہ دونوں طرف کھیل رہے تھے، وہ ایک طرف خٹک صاحب کو بھی لارا لگا رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، صرف اس لیے ہم لوگ ابھی باقاعدہ اعلان نہیں کر رہے کیونکہ ہم لوگ پی ٹی آئی کی جو بشرا بیگم کی جو گالم بریگیڈ ہے اس سے ذرا سا گھبراتے ہیں کہ وہ بڑی گالیاں نکالیں گے اور ہمارا جینا حرام کر دیں گے، تو ہم لوگ ذرا آرام سے اینڈ پہ آ کے آپ کے ساتھ جوائن کر لیں گے۔ دوسری طرف الوی کے ساتھ جو وہ گیم مل کر رہے تھے وہ بھی آپ کے سامنے تھی، تو اس لیے میرا خیال ہے یہ بھی ایک میسج دینا تھا۔ اب خٹک صاحب جو ہیں وہ دو چیزیں تو برداشت نہیں کر سکتے، انہوں نے دیکھا جناب اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر ادھر سے ان کو گرفتار کروائیں، تو خٹک صاحب نے کہا کہ ان کا جو کانٹا ہے نا وہ نکال دیا جائے۔ 9 مئی والا جو واقعہ ہے نا دوستو، وہ ہمیں بڑی دیر یاد رہے گا، اور اس جب بھی کوئی ملک میں اس جیسا واقعہ ہوئے گا وہ 9 مئی سے نتھی ہوگا۔ اسی لیے جس دن ہم لوگوں نے 42 کنٹری کے ممالک نے لوگوں نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا تھا، تو وہاں پہ میں نے یہی بات کی تھی کہ ان لوگوں سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے، جو بھی اس میں مجرم ہیں، جو بھی اس میں پلاننگ کرنے والے ہیں، جو ان کے ہینڈلر ہیں اور جو یہ سب کرنے والے ہیں، اگر آپ ان کو سزا نہیں دیں گے نا تو پھر ہوگا یہ کہ کوئی بھی کل اٹھے گا اور یہ سب کچھ کر جائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی سزا کوئی نہیں ہے، پکڑے جانے کے بعد 6 مہینے اندر رکھنے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ خیر اگر ان کو سزا مل جاتی، سخت سزا مل جاتی، تو یہ جو میاں والی ایئر بس پر دوبارہ حملہ ہوا ہے وہ شاید نہ ہوتا، ان کو پتا ہوتا کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، لیکن یہاں پاکستان کی عدالتیں کیا کر رہی ہیں کہ جی ملٹری کیس میں چلانا نہیں، کیس ان کا سادی عدالتوں میں چلائیں، کہیں چلا دیں قصور شیخو پورہ میں جہاں سے 2-4 دن میں لوگ جو چھوٹ جائیں، جیسا کہ ہوتا آ رہا ہے۔ یہ جب یہ رویہ ہوگا تو پھر ملٹری بیس پر جو حملہ ہے، یہ جو کل ہوا ہے، اس جیسے واقعات ہو گئے۔ پاکستان میں ایک مثال قائم کرنی ہے اور وہ 9 مئی کے لوگوں کو، جو جن لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے ان کو سزا دے کر یہ مثال کرنی ہے، ورنہ ایسے کام نہیں چلے گا۔ ٹرائل میں جتنی بھی آپ تاخیر کریں گے اتنے ہی مسائل بڑھیں گے۔ اچھا جی، پیپلز پارٹی ایک طرف تو نون لیگ سے لڑنے کے لیے کہہ رہی ہے، پروپیگنڈا کر رہی ہے، الزامات لگا رہی ہے، وہاں پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ جو ہے نا وہ کچھ اور ہی قصے کہانیاں سنا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل صالح حجاد نے کہا کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں مخلوط حکومت بنے گی اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان میں بنے گی۔ فیصل صالح نے بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگلی حکومت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ فیصل صالح نے اس بات کا اعتراف کیا کہ پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا نشستیں دوبارہ حاصل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اور پاکستان تحریک انصاف کا اسٹرانگ ہولڈ موجود ہے۔ میرے خیال میں یہی پیپلز پارٹی کی اصل اوقات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، لیکن کیونکہ وہ ایک دوستوں میں اکثر میں کچے کی والی وہ بات کیا کرتا ہوں، رونق والی، کہ پیپلز پارٹی تو ہے نا صرف ایک رونق لگاتی ہے، ٹی وی ٹاک شو میں مختلف چیزیں کر کے، کبھی الیکشن جلدی کرانے کے حوالے سے، کبھی وہ لیول فیلڈ گیم کے حوالے سے، وہ صرف میڈیا پہ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ کیپ ان ٹچ رکھنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں پیپلز پارٹی جو ہے نا اس کا آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اگر یہ ساتھ میں رہتے جس طرح مریم نواز اور یہ چیزیں چل رہی تھی تو میرے خیال میں یہ کافی بہتر ہوتا۔ دوستوں ایک بہت ضروری آپ لوگوں سے اینڈ پہ بات کرنی ہے، وی لوگ کے اینڈ پہ، یہ جو سوشل میڈیا عمران خان کا ہے نا، جس کو بشرا بی بی لیڈ کر رہی ہیں، اس میں بڑے 2 4 5 7 10 جو ٹویٹر ہینڈل ہیں جو ظاہر ہے پی ٹی آئی کو نمائندگی کرتے ہیں، ایسے ایسے لوگوں کی وہ مطلب پگڑیاں اچھالنے میں ماسٹر ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ، حسن ایوب کے بھائی جو کہ ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، بڑی اچھی طرح سے ہم ان کو جانتے بھی ہیں اور اسلام آباد کے بڑے ویل ناؤن باخبر صحافی ہیں، ان کے بھائی محسن ایوب خان صاحب ہیں جو ابھی پی پی مطلب پنجاب اسمبلی کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ میں صرف ان کو بتانا چاہتا ہوں، ان کی انفارمیشن کو بتانا چاہتا ہوں کہ محسن ایوب اور حسن ایوب کے جو والد شہین اکبر صاحب تھے نا، وہ ایک بہادر سیاستدان تھے۔ مشرف کے سخت ترین دور میں جب کوئی نون لیگ کا نام لیتا تھا تو وہ ضلع کے صدر تھے۔ صرف ان لوگوں کی وضاحت کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ضلع کے صدر تھے۔ تو آج اگر حسن ایوب کا بھائی محسن ایوب الیکشن لڑنے جا رہا ہے تو وہ حسن ایوب کی وجہ سے لڑنا جا رہا ہے، وہ اپنے باپ کی لیگسی کو لے کے چل رہا ہے۔
میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو یہ چوری نثار صاحب تھے نا، وہ ان کے بغیر، میں اب یہ شاید مناسب لفظ نہ ہو کہ ان کے بغیر کچھ نہیں تھے، لیکن چوری نثار صاحب کو جتانے والے، چوری صاحب کو الیکشن میں ان رکھنے والے شاہین اکبر صاحب ہوا کرتے تھے۔ گزشتہ دنوں میں جب ہم لوگ راولپنڈی اسلام آباد گئے ہوئے، تو جہاں پہ ملے ہیں، جس سے بھی ملے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے ملا ہوں میں، مطلب کہ وزیروں سے ملا ہوں اور پتہ نہیں بڑے بڑے بیوروکریٹ سے ملا ہوں، جہاں بھی ذکر ہوا ہے حسن کا، تو انہوں نے کہا یہ اس کا باپ شاہین خان بڑا بہادر انسان تھا، اسلام آباد راولپنڈی میں اس سے بہادر انسان نہیں تھا۔ تو وہاں پہ ہمیشہ حسن ایوب کے اور محسن ایوب کے والد کا بڑا پازیٹیو میں لوگوں میں ذکر ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ ایسے انسان تھے کہ جو ڈرنے والی جس میں کوئی چیز ہی نہیں تھی، اور وہ اس کے علاوہ مطلب کہ پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے سرگردہ رکن تھے، اور اس کے علاوہ جو انجم وکیل ہیں ان کے برادر نسبی تھے۔ حسن ایوب نے اپنے والد کے ساتھ، بلکہ محسن ایوب نے اپنے والد کے ساتھ 15 سال خاک چھانی ہے اس حلقے کی، اس لیے کہ جب انہوں نے ٹائم آیا تو انہوں نے الیکشن لڑنا ہے۔ تو یہ ایسے نہیں ہے کہ کہیں سے مطلب کہ پیرا شوٹر آ گئے ہیں اور الیکشن لڑنے آ گئے ہیں، اور اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ جو محسن صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دیتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر، تو شاید کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ نون لیگ کو بھی رگڑا لگاتے ہیں۔ جب کوئی ایسی چیز آتی ہے وہ نون لیگ کو بھی نہیں چھوڑتے، وہ دونوں طرف، وہ ایک دیکھیں صحافی ہے، ایماندار صحافی ہے، دیانتدار صحافی ہے اور باخبر صحافی ہے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کا مطلب کہ اب اگر عمران خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ فتنہ جو وہ بس اب ختم کر دیا جائے گا، وہ 2 سال 4 سال باہر نہیں نکلے گا، تو پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ شاید وہ نون لیگ کی فیور کر رہا ہے، حالانکہ نون لیگ کی فیور نہیں کر رہا، وہ سچ بتا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ ان کا وتیرہ ہے بڑا پرانا، وہ کسی بھی پگڑی اچھالنے میں ماسٹر ہیں، لیکن میں نے کہا ذرا آپ کو بتا دوں کہ جو محسن ایوب خان ہے وہ کوئی آج پیراشوٹ کے ذریعے نہیں اتر رہے ہیں، 15 سال سے اس حلقے میں چھان رہے ہیں خاک، اور اپنے باپ کی لیگسی لے کے چل رہے ہیں۔ یہی آپ کے شیئر کرنا تھا۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔